اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ۔ اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو کہ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ سورۃ نساء کی بہت ہی اہم آیت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ایسے معاملات کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ سادہ سے الفاظ میں اس آیت کی کچھ تفسیر آپ کو سمجھا سکوں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقانہ روش سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہرگز ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں اور نہ ان کا حصہ بنیں کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور تب تک نہ بیٹھیں کہ جب تک وہ اس استہزاء سے باز آ جائیں، کیونکہ اگر تم ایسی محفلوں میں بیٹھو گے تو تم پر بھی ویسا ہی رنگ چڑھ جائے گا اور پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ ایسی محفلیں کہ جہاں اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کے خلاف غلط بیانی کی جا رہی ہو، وہ اللہ کی ناپسندیدہ محفلیں ہیں، اور مومنوں کو ایسی محفلوں سے روکا جا رہا ہے۔ بات کر کے بھی قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عملی طور پر بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے احکامات کا نعوذ باللہ آج بلا دھڑک اور بلا جھجک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کے حدود، قرآن کے قوانین، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج میڈیا پر کتنے ہی ایسے ٹاک شوز چلائے جاتے ہیں جن پر چرب زبان سپیکرز قرآن و حدیث کے قوانین اور تعلیمات پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کی فلاں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں سود و شراب کی حرمت آج کے دور کے لیے نہیں ہے، اور نہیں پردے کا حکم عام مسلمان خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تو نبی کی ازواج کے لیے تھا۔ اور بہت سے وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑا ایلیٹسٹ سمجھتے ہیں، بڑا لٹریٹ اور دانشمند سمجھتے ہیں، دہریہ ذہنیت کے لادین لوگ اپنی محفلوں میں، اپنے ڈرائنگ رومز کی کنورسیشنز میں دین کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے اور شریعت کی پابندیوں پر توہین آمیز جملے کستے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی آیات ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اگر تمہارا انکاؤنٹر کسی ایسی جاہلانہ نشست یا کسی ایسی جاہلانہ محفل کے ساتھ ہو جائے تو فرمایا آریزان الجاہلین، پھر جاہلوں کے ساتھ مت بیٹھنا جب تک کہ وہ اپنا استہزائیہ ٹاپک بدل نہ لے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل، کسی ایسی جگہ سے ہو کہ جہاں عملی طور پر قرآن و حدیث کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مثال کے طور پر قرآن و حدیث اور اس دین کے احکامات کو واضح طور پر جان لینے کے بعد بھی، اور ان کی کراہت اور حرمت کو جان لینے کے باوجود بھی ان منع کردہ باتوں سے پرہیز نہ کیا جائے، اور فخریہ اور تکبر کے ساتھ قرآن اور سنت کے منع کردہ کاموں کو اپنے گھر والوں اور اپنی برادری اور معاشرے کے رسم و رواجوں پر قربان کر دیا جائے، یہ رویے ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے احکامات نعوذ باللہ میری اور میری برادری کے رسم و رواج سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں کی خوشیوں کی تمام تقریبات میں اور غم کے تمام مواقعوں پر ہمارے ہاں کی رسمیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے وضع کردہ طریقوں کی کوئی پرواہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں ایسی ناپسندیدہ محفلیں موجود ہیں۔ آج کے کانسرٹس، مخلوط محفلوں کا ناچ گانا، فرشی محفلیں، نیو ایئر سیلیبریشنز، بسنت میلے، فیشن شوز، اور ان میں زیب تن کیے جانے والے نیم برہنہ لباس، اور ان پر حاضرین محفل کی طرف سے پسندیدگی اور بجائی جانے والی تالیوں کا شور، کیا یہ سب کچھ کھلم کھلا قرآن و حدیث کا مذاق نہیں ہے؟ جو دین عورت کو نماز کرنے کا حکم بھی دے اور اس نماز کو ادا کرنے کے لیے گھر کے اندرونی حصے کی تاکید بھی کرے، جو دین خواتین کو عورت کہے یعنی چھپا کر رکھنے والی چیز، جو دین سگے بہن بھائی کو بھی ایک بستر پر لیٹنے بیٹھنے کی اجازت نہ دے، اور جو دین عورت کے جنازے کے لیے بھی اندھیرے کا وقت پسند کرے، جو دین عورت پر کفالت کی ذمہ داری ڈالنے کو ناپسند کرے، اسی دین کی مرضی اور حکم کے خلاف سب کچھ کیا جانا اور دین کو دکیا نوسیت کا نام دے کر اس کو اختیار نہ کرنا، کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ آج کی شادیاں، ڈھولکیاں، مایوں کی رسمیں، مہندیاں، رقص، ڈانسنگ فلورز کا سجایا جانا، جہاں جوان سالہ بچیاں
اپنے منگیتروں، اپنے چچا اور ماموں زادوں، پھپھی اور خالہ زادوں کے ساتھ کھلے عام ناچتی، گاتی اور تھرکتی نظر آتی ہیں۔ اور غضب تو یہ ہے کہ ان کے ماں باپ، بھائی، چچا، تایا، ماموں، نانا نانی اور دادا دادی ان کی اس بے حیائی پر نوٹوں کی برساتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کی بلائیں لیتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ دین کے احکامات کا کھلم کھلا مذاق نہیں ہے؟ یہ ہیں اصل میں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اپنی تقریبات کو رنگین کرنے کے لیے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر قرآن کے احکامات کو پس پش ڈال کر ہمسایہ ممالک کے ریناؤنڈ سنگرز کو کروڑوں روپے خرچ کر کے بلوایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو ہم مسلمانوں کو کہ کیسے ہم نے اپنے دین کو خود رسوا کرنے میں غیر مذہبوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کاش کہ انہیں بتائے کہ میرے دیس میں کس قدر فاقہ کشی ہے، میرے دیس میں کتنے لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، ہر روز کتنے باپ ہیں جو غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، کتنی مائیں ہیں جو افلاس سے تنگ آ کر یا تو اپنی عزتوں اور عصمتوں کے سودے کر ڈالتی ہیں یا بچوں سمیت اپنے آپ کو آگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر ڈالتی ہیں۔ شرابوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شرابیں پی اور پلائی جاتی ہیں، سود پر قرضے لینے اور دینے پر ابھارا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں ہے؟ کھیلوں پر جوا لگایا جاتا ہے، کیا اللہ کے حکم کا مذاق نہیں ہے؟ اللہ یہود و نصارہ کی تقلید سے سختی سے منع فرماتے ہیں، مگر ہمیں نظام تعلیم بھی انہی کے اچھے لگتے ہیں، ہمیں لباس اور طور طریقے بھی انہی کے اچھے لگتے ہیں، ہمیں جانا بھی انہی کے دیسوں میں اچھا لگتا ہے، اخلاق اور اعمال بھی انہی کے اچھے لگتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچائے، اور اللہ بھی ہمیں ایسے نافرمانوں کی صحبتوں سے بچانے کے لیے یہ حکم دے رہی ہیں کہ کم از کم تم ان محفلوں میں بیٹھنے سے تو بچ جاؤ، کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر تمہاری زبان میں بھی یہ طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا جانو، کیونکہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر ان محفلوں کے خلاف دل میں کراہت بھی محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ ایمان باقی نہیں ہے دل کے اندر۔ یاد رکھیں کہ ان ناپسندیدہ محفلوں میں ہماری پریزنس، ہماری شمولیت ہم سے کہیں ہمارے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ بھی نہ چھین لے۔ آخر میری سب سے قیمتی اور پریشس متاع میرا اور میری اولادوں کا ایمان ہی تو ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے سونے چاندیوں، اپنے ڈائمنڈز اور اپنے روپے پیسے کی حفاظت کے لیے تو ہلکان ہوتے ہیں، کہیں تجوریوں اور بینک لاکرز کا انتظام کرتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی چور اچک کر نہ لے جائے، لوٹ کر نہ لے جائے ہم سے ہماری یہ متاع۔ لیکن میرا ایمان جو میرا سب سے بڑا خزانہ ہے، اسے ہم بنا خوف، بنا ڈر کے ایسی بیہودہ محفلوں میں لیے پھرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ اگر سب سے بڑا لٹیرا یعنی شیطان اس خزانے کو لے اڑا تو میں کتنی مفلس اور بے وقت ہو جاؤں گی۔ لہٰذا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ان محفلوں کی کراہت محسوس کرتے ہوئے ان سے بچا جائے، اور اپنے ایمان، اپنی عصمت و حیا، اپنی آبرو، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے دل کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ نہ تو خود ایسی مجالس میں بیٹھا جائے اور نہ ہی اپنی اولادوں کو ایسی مجالس میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ صحبتوں کا اثر ضرور آتا ہے، اور اللہ نے ان محفلوں میں بیٹھنا اس لیے بھی منع فرمایا ہے کہ جو ان محفلوں میں بیٹھے گا اللہ کی نظر میں وہ بھی انہی جیسا ہوگا، کیونکہ تماشا لگانے والے اور تماشے کو رغبت سے دیکھنے والے دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور اللہ نے ان تمام کے لیے فرما دیا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یعنی بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ منافق قانونی طور پر کلمہ گو مسلمان ہی ہیں، مگر اللہ ان کو کافروں کے ساتھ جہنم میں اس لیے اکٹھا کرے گا، بلکہ ان منافقین کو جہنم میں کافروں سے پہلے اس لیے ڈالا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے تھے، مگر جب ان کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے کو کہا جاتا تھا تو انہیں شریعت کو ماننے میں اپنی موت نظر آتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال بھی ان منافقین جیسا ہو۔ قرآن کا طالب علم، قرآن کا داعی اور دین کا مبلغ، قرآن کو تھامنے والا، حدیث کو ماننے اور جاننے والا صرف اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس داعی دین کا اخلاق و کردار
اس پر قرآن کی تعلیمات کے اثر کا ثبوت دیتا ہے۔ اس دائی کی بول چال سے، اس کے حسن کردار، اخلاق سے، اس کے لباس و حجاب سے، اس کے حقوق العباد ادا کرنے سے، اس کی رحم دلی اور درگزر کی صفت سے، اس کے عفو درگزر سے، اس کی صلہ رحمی سے، اور اس کی قرآن و حدیث کے مطابق پسندیدہ محفلوں میں حاضری سے، اور قرآن و حدیث کی ناپسندیدہ محفلوں سے کراہت سے، قرآن اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی اطاعت ٹپکتی اور محسوس ہوتی ہے۔ اس میں صبغت اللہ نظر آتا ہے۔ اگر کسی قرآن کے دائی کے کسی ناپسندیدہ محفل میں بیٹھنے سے کسی نے اس محفل کو درست سمجھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برائی کے ایمبیسیڈر بن جائیں۔ اگر ہمارا تعارف ہمارے گھرانے اور معاشرے میں یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، حدیث سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو پھر ہمارا کسی بھی غلط محفل میں موجود ہونا لوگوں کو یہ تاثر دے گا کہ یہ محفل حق ہے۔ تبھی تو قرآن کے دائی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بھی ان محفلوں کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ان محفلوں میں قرآن والوں کی حاضری بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یا ان محفلوں کے درست مانے جانے کی ایک دلیل بن جاتی ہے، وہیں یاد رکھیے کہ قرآن والوں کی ان محفلوں میں ایبسنس بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ یقیناً جب ایک قرآن کی دائی، ایک قرآن کو پڑھنے والی طالبہ جو کسی بھی رشتے میں منسلک ہے، جب وہ کسی ایسی محفل میں شریک نہیں ہوگی جو کہ شریعت کی ناپسندیدہ ہے، تو بقیہ خاندان والے اس کی غیر حاضری پر سوال ضرور اٹھائیں گے، اور تب اس محفل میں آپ کی غیر حاضری ایک خاموش تبلیغ ہوگی آپ کی جانب سے، اور کہا جائے گا کہ وہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے والے ہیں، وہ حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے اور عمل کرنے والے ہیں، اور ان کے مطابق قرآن و حدیث کی روح سے غلط ہے ایسی محفلوں میں شرکت اور ایسی محفلوں کو برپا کیا جانا۔ لہٰذا جب ہم اس کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتے تو کم از کم ان محفلوں میں شرکت نہ کر کے اپنا ایمان بچانا ہم پر فرض ہے، اور ان محفلوں کو برپا کرنے والوں اور ان میں شرکت کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوائے جانے سے خود کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں نہ تو خود ایسی محفلیں سجانی چاہیے اور نہ ہی ایسی محفلوں کا حصہ بننا چاہیے۔ شاید ایسی محفلوں میں ہماری غیر حاضریاں بہت سے لوگوں کو متحرک کر دیں اور سوچنے پر مجبور کر دیں کہ قرآن کا پیغام اور قرآن کی تعلیمات اصل میں ہے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا فرما دیجئے کہ ہم ایسی تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے روک سکیں اور اپنی زبان سے روک سکیں۔ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم دل سے برا جانتے ہوئے، ایسی محفلوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے ان محفلوں کے باطل ہونے پر سٹیمپ لگا سکیں۔ آمین۔ اللہ ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ كم جاد من فضله قبل السؤال وكم